ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی مکہ کی پہاڑیاں سرسبز و شاداب ہوگی، علامات قیامت ہیں۔ مکہ کی پہاڑیوں پر گھاس اگنا قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ ضعیف کمزور قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر جو ہے اتنے بڑے فتوے دے رہے ہیں۔ کدھر لکھا ہے کہ یہ علامت جو ہے، یہ قیامت کی علامت ہے کہ مکہ کی پہاڑیوں پر گھاس اگ جائے گی؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی لوگوں کی بکریاں چرائی جس طرح گزشتہ انبیاء چراتے تھے، چند روپوں کے عوض فلاں قبیلے کی۔ تو اس وقت کیا ان کے لیے بکریوں کے لیے گھاس جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کیا جاتا تھا؟ انہی پہاڑوں پر چرتی تھی۔ اور بہت بڑے ہمارے ایک مذہبی سکالر اکثر عربوں کو ان کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بھائی کیا بگاڑا عربوں نے ہمارا؟ ہمارے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں کیا عربوں سے کم ہیں؟ 7 سمندر پار ہمیں ہری بھری گھاس نظر آ گئی، اپنے ملک کے اندر علامات قیامت نظر نہیں آئی ہمیں؟ ہمارے ملک میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر نہیں ہو رہی؟ بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، چغلی کی جا رہی ہے، شراب نوشی کی جا رہی ہے، اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ ملک کے اندر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پہاڑیوں پر گھاس نظر آ گئی، چراغ تلے اندھیرا۔ اور ویل للعرب جو ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست سنتے اور سناتے ہیں، یہ بھی صرف عرب دشمنی کی وجہ پر ہے، حالانکہ پوری حدیث اس طرح ہے ہی نہیں۔ پوری حدیث یہ ہے کہ جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میرے گھر میں حضور لیٹے تھے، جاگے تو اب گھبرائی، فرمایا عربوں کے لیے ویل ہے، ویل ہے، واو یا لام، اس شر سے جو قریب آ رہا ہے۔ اور بتا بھی دیا وہ شر کیا ہے، کہ شر یہ ہے کہ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں سے، آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اتنا سوراخ اس میں سے کر دیا ہے۔ یہ جو ویل ہے یہ عربوں کے لیے ہے، اور یہ وجہ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج نے وہاں دیوار میں سوراخ کر دیا ہے۔ اب ویل جو ہے وہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی جہنم کے اندر ایک وادی، دوسرا معنی ہلاکت۔ اب عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے کون لوگ رہتے ہیں؟ صحابہ کرام بھی عرب کے اندر ہیں۔ وہاں یہ تو مینشن نہیں کیا کہ بعد میں آنے والے عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اور اس کے اندر بڑی بڑی تابعین، تبع تابعین بھی ہیں۔ تو معاذ اللہ من ذالک کا پہلا معنی لیں گے جہنم کا، تو کیا صحابہ کرام کے لیے کہیں گے؟ دوسرا معنی ہلاکت کے لیے استعمال کریں گے کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے، تو پھر کس کے لیے ہم ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں؟ یہ صرف ایک مخصوص ملک کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اثر کے اندر جو لوگ آئے، انہوں نے ایسے ترجمے کر کے اس طرح ہوا دے کر اس کو بات کو پھیلا دیا کہ لوگوں نے واقعہ ہی سچ سمجھنا شروع کر دیا کہ عربوں کے لیے ہے ہی ہلاکت ہے۔ ویل کا تیسرا معنی ہے افسوس، جو یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے ایک بندہ جو ہے نا وہ جا رہا تھا سواری پر، آپ نے کہا بھائی سوار ہو جاؤ، کہا جی یہ صدقے کون ہے؟ فرمایا ویلک ارکبھا، افسوس ہے تیرے لیے، اس پر سوار ہو جا۔ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے تو اس پر سوار ہو جا۔ پھر ایک بندے نے کسی مجلس میں تعریف کی کسی انسان کی، آپ نے کہا ویلک، افسوس ہے تیرے لیے، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ یعنی ویل کا معنی وہاں افسوس میں استعمال ہوا، اور ہم نے عربوں کی ہلاکت کے لیے جو استعمال کرنا شروع کر دی۔ اس وقت بھی ایک مشہور بات چل رہی ہے کہ بھائی دیکھو عربوں نے جو ہے غیر مسلم عورت کو مسجد نبی کے اندر جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے داخلہ دے دے، وہ مسجد نبی میں گھوم رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عورت کون ہے، اور کیا غیر مسلم مسجد نبی میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا۔ وہ عورت ہے ہندوستان کی اقلیتی امور کی وزیر ہے،
اور وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ہے، آپ کی ہنا ربانی کھر جو ہے وزیر خارجہ ہو کر ہندوستان کا ایک کافر ملک کا دورہ کر سکتی ہے، تو وہ کیوں نہیں دورہ کر سکتی اپنے ملک کے لیے؟ میں اس کے حق میں دلیل نہیں دے رہا، عورت کی حکمرانی تو ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تو میرا موقف ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے تقابل کرنا ہے تو پھر دونوں طرف سے دیکھیں۔ وہ اقلیتی امور کی وزیر ہے، دورے پر گئی ہوئی تھی، اس نے کہا جی میں نے مسجد نبی کا وزٹ کرنا ہے، مسجد قباء کا وزٹ کرنا ہے، باہر کا جو ایریا ہے وہاں پر اس نے چکر لگایا اور واپس آ گئی۔ گو کہ میں نے پہلے کہا کہ میں ان کے حق میں دلائل نہیں دے رہا، میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کیا غیر مسلم مسجد نبی میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا بھی اگر آدمی صاحب مطالعہ ہو تو جناب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مسجد کے ستون کے ساتھ باندھے رہے، وہ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے گئے، مغرب کی نماز ہو رہی تھی، باہر بیٹھ کے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ نجران کی عیسائیوں کا وقت مسجد نبی میں ٹھہرایا، وہ کافر تھے، بعد میں مسلمان۔ کتنی ہی ایسی مثالیں۔ نبی مکرم کے خدمتگار لڑکا یہودی تھا، اس لیے حرم 2 ہیں، ایک مدنی ہے ایک مکی ہے۔ حرم اس ایریے کو بولتے ہیں جس کو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایریا حرم ہے، اس کے اندر لڑائی بھی نہیں ہوگی، کوئی کانٹا بھی نہیں کاٹا جائے گا، درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا، لڑائی بھی نہیں ہوگی، اس کو حرم بولتے ہیں۔ وہ مکہ میں بھی مخصوص ایریا ہے اور مدینہ میں بھی۔ مکہ کا جو حرم ہے اس کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر بات ہے۔ جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم بیت اللہ کے اندر نہیں داخل ہوگا کیونکہ یہ نجس ہیں، لیکن حرم مدنی جو ہے مدینہ طیبہ، وہاں پر غیر مسلم صحابہ کرام کے دور میں آتے رہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جس مجوسی نے جو ہے وہ شہید کیا، وہ غیر مسلم تھا۔ کون تھا؟ وہ مجوسی تھا، مسلمان تو نہیں تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبی کی تعمیر کروائی تو اس کے جو معمار تھے وہ مجوسی اور عیسائی تھے، اس لیے بوقت ضرورت کوئی غیر مسلم مسجد نبی میں آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا تعصب ہے مسلکی بنیاد پر کہ ہم اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جس کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بھائی جن مسالک سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں، ان کے اندر تو حرم مکی کے اندر بھی غیر مسلم جا سکتا ہے، اور آپ اعتراض حرم مدنی کا کر رہے ہیں عربوں کی دشمنی کے اوپر۔ اور جہاں پر شرک و بدعت ہے وہاں تو آپ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ بھائی ترکی میں دیکھو مسجد میں یہ ہو رہا ہے، بچے یوں گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو پکڑ نہیں رہا، اور ترکی کی مساجد میں کپل بھی پھر بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے زانوں پر سر رکھ کر، وہ بھی ہائی لائٹ کرو بھائی، اس کو بھی اپریشیٹ کرو۔ کیا دشمنی ہے آپ کی عربوں کے ساتھ؟ عرب وہ ایریا ہے کہ جتنا ہے اس کے اوپر کسی جگہ شرک نہیں ہو رہا، علائے کالمت اللہ کی وہاں پر صدائیں بلند ہوتی ہیں، کوئی مزار دربار، کوئی بابے بوبے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل تکلیف ہمارے بھائیوں کے پیٹ سے یہ اٹھتی ہے، پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ اصل بات یہ ہے کہ عربوں کی دشمنی صرف اس وجہ سے وہاں پر مٹی کوئی نہیں چاٹنے دیتا، عربوں سے دشمنی اس وجہ سے وہاں پر پکی قبر کوئی نہیں بناتا، عربوں سے دشمنی اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر صرف اللہ کی توحید کا ڈنکا بجتا ہے۔ ہوں گے ان کے اندر بھی گناہ، غلطیاں ہوں گی، لیکن اتنی بھی تو نہیں کہ ان کو پھر کفر کے فتوے لگانا شروع کیے جائیں۔ یہ مسلکی بنیاد پر کی جانے والی باتیں ہیں، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کے اندر کیا چیز ہے کہ ایک غیر مسلم ضرورت کے تحت حرم مدنی میں جا سکتا ہے، وہاں پر ٹھہر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے، لیکن مکہ کا جو ایریا ہے اس میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر وہ عورت گئی ہے، وہ وزیر ہے، وہ سرکاری دورے پر تھی، واپس آ گئی، اور تم لوگوں کو سعودی عرب کو بددعائیں دینے کا موقع مل گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب بہت برائیاں ہوں گی، بہت وہاں پر مسائل ہوں گے، لیکن اب بھی وہاں الحمدللہ کی توحید کا ڈنکا بجتا ہے۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں، کیونکہ ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو اسی تصدیق کر دیا کرو۔ اور اس خبر کو پھیلانے والے، نشر کرنے والے کون ہیں؟ وہی ممالک ہیں جن کے پیٹ میں یہ مروڑ اٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک مخصوص ملک کی لابی ہے، اور اس کو سپورٹ ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ عقل مند یہ شعور کر رہے ہیں۔ اللہم الحاکمین، ہمارا جینا مرنا حرمین شرفین میں لکھ دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔